نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، عزیز سامعین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عظیم ہستی کے ذکر خیر کے لیے حاضر ہوئی ہوں وہ ہستی ہے جس کے وجود سے زندگی میں رنگ، روشنی اور رحمت آتی ہے۔ ماں وہ لفظ ہے جو صرف 4 حروف پر مشتمل ہے مگر معنی کی وسعت میں سمندر سے بھی گہرا اور آسمان سے بھی بلند ہے۔ ماں وہ دعا ہے جو زبان سے ادا کیے بغیر بھی عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ماں وہ قربانی ہے جو نہ دیکھی جاتی ہے نہ سنائی دیتی ہے، بس ہر قدم پر محسوس کی جاتی ہے۔ ماں کے دل میں وہ خزانہ چھپا ہوتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ماں وہ سایہ ہے جو گرمیوں میں ٹھنڈک، سردیوں میں حرارت اور اندھیروں میں روشنی بن کر ساتھ چلتا ہے۔ ماں کا چہرہ صبح امید، اس کی آغوش شام سکون۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے پروردگار، جنت میں میرا ہم نشین کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلاں قصاب کے ساتھ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ دیکھا وہ دن بھر مزدوری کے بعد گھر آ کر ایک بوڑھی عورت کو نہلاتا کھلاتا اور اس کے پاؤں دباتا ہے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہنے لگا، میری ماں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، اسی خدمت کے صلے میں تجھے جنت میرے ساتھ نصیب ہوگی۔ ماں کے قدموں تلے ہے جنت، یہ کیوں نہ کہا جائے۔ ماں وہ دعا ہے جو بن مانگے بھی مل جائے۔ ماں کی آغوش میں چھپا ہوتا ہے رب کا کرم۔ ماں وہ ہستی ہے جو رب کے بعد ہے سب سے محترم۔ ماں وہ پہلی معلمہ ہے جس کی انگلی تھام کر ہم دنیا کو پہچانتے ہیں۔ ماں وہ سائبان ہے جس کی چھاؤں میں وقت کی تیز دھوپ بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ ماں وہ رشتہ ہے جس کے بغیر دعا ادھوری، خوشی بے رنگ اور زندگی خالی لگتی ہے۔ ساتھیوں، آئیں ہم وعدہ کریں کہ جب تک ماں کی آنکھیں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں ہم آنکھوں میں کوئی نمی نہ آنے دیں گے۔ ہم اس ہستی کی خدمت کریں گے جو ساری زندگی ہمارے سکھ کے لیے اپنی نیند، اپنی خواہش اور اپنی جوانی قربان کرتی رہی، کیونکہ ماں وہ سجدہ ہے جو نہ ماتھے سے ہوتا ہے نہ زبان سے بلکہ دل سے کیا جاتا ہے اور الفاظ بن کر لبوں پر اترتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔